اس وقت میرے بھائیوں اس ہمارے میریکل پلانٹ زمین کے اوپر ارتھ پہ 2 ملین سپیشیز دریافت ہو چکی ہیں نباتات اور حیوانات کی، یعنی پودوں اور جانوروں کی ملا کر 20 لاکھ سپیشیز، یعنی 20 لاکھ ٹوٹل مخلوق کی تعداد نہیں ہے، ان سپیشیز میں سے صرف انسان ایک سپیشیز ہے، اور انسان ہی 7 ارب کے قریب تو ہے دنیا میں۔ اس طرح گننا شروع کرتے ہیں، انسان، گھوڑا، کوا، چیل، مرغی، خچر، یوں آپ گنتے چلے جائیں، انسان کے علاوہ جتنے بھی اس روئے ارض پہ آباد ہیں چیزیں، چاہے وہ جانوروں میں سے ہوں، چاہے وہ نباتات پودوں میں سے ہوں، تو ان کی سپیشیز 20 لاکھ ہیں، اور یہ ابھی وہ ہیں جو دریافت ہوئی ہیں۔ اور سائنٹسٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ 1 اسکوائر انچ بھی اس زمین کا ایسا نہیں جہاں پہ کوئی لیونگ تھنگ نہ ہو۔ 1 اسکوائر انچ یعنی انچ بائی انچ کا جو ڈبہ ہے نا، اتنی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جو خالی ہو کسی زندہ مخلوق سے۔ آپ یہ کہیں گے وہاں ہمیں کچھ نہیں نظر آ رہا، جناب نہ نظر آنے والی مخلوق ہے جو خوردبین سے آپ کو نظر آ جاتی ہے۔ ایون خوردبین کے ذریعے اگر ہم اپنے جسم پہ دیکھیں نا، تو یہ بیکٹیریاز ہی بیکٹیریاز نظر آئیں گے جو ہمارے جسم سے خوراک حاصل کر رہے ہیں، لیکن ابھی دیکھنے میں تو نہیں نظر آتے، بہت چھوٹے ہیں۔ 1 اسکوائر انچ بھی ایسا نہیں ہے جہاں کوئی لیونگ تھنگ نہ ہو۔ تو سپیشیز کی تعداد پھر ایک سپیشیز کی کس لیول تک ہوگی؟ صرف انسیکٹس، کیڑے مکوڑے زمین پہ اتنے ہیں کہ زمین پہ بسنے والے ہر انسان کو اگر 20 کروڑ کیڑے دے دیے جائیں، آپ ذرا یہ کیلکولیٹ کریں، اور یہ تو ان کی تعداد ہے، ابھی تو ہم یہ ڈسکس ہی نہیں کر رہے میرے بھائی کہ ایک سپیشیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کوالٹیز رکھی ہوئی ہیں وہ کیا ہے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں ڈریگن فلائی کی، انسان کو تو چھوڑ دیں بہت کمپلیکس ہے، یہ جو ہیلی کاپٹر ہم جسے کہتے ہیں، ایک چھوٹا سا آپ سمجھ لیں کیڑا ہے ہوا میں اڑنے والا، اس کے ایک ڈھیلے کے اندر 25,000 آنکھیں ہیں، اور آپ دیکھ لیں وہ جس انڈے سے نکلتا ہے نا، وہ بال پوائنٹ کے نقطے جتنا انڈا ہے۔ زمین و آسمان کی مخلوقات مل کے کوئی انڈا ایسا نہیں بنا سکتی جس میں سے ڈریگن فلائی نکل آئے۔ مرغیاں جو انڈے دیتی ہیں، کبوتر جو انڈے دیتے ہیں، ان میں سے ان کے چوزے نکلنا وہ تو ان امیجنیبل ہے، وہ تو کچھ سوچ نہیں سکتا۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک بیج ایسا نہیں بنا سکتی جس کو زمین میں بویا جائے اور وہ 6 ارب گنا بڑا درخت بن جائے۔ تو جو کام کرنے سے نہیں ہو سکتا وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس کریشن کا کلائمیکس انسان ہے۔ انسان پہ ہی بات کی جائے نا تو 1 گھنٹہ چاہیے، انسان کو جو اللہ نے کوالٹیز دی ہیں جس کا اسے خود بھی نہیں پتا۔ اچھا مجھے بتائیں، جن کوالٹیز کا ہمیں خود ہی نہیں پتا کہ ہیں ہمارے اندر، تو کتنا کوئی بیوقوف ہوگا کہ وہ کہے کہ یہ کوالٹیز میں نے خود اپنے اندر رکھ لی ہیں یا میرے ماں باپ نے رکھی ہیں۔ ہمارے تو ماں باپ کو بھی نہیں پتا ان چیزوں کا، آج جو ہمیں سائنس بتا رہی ہے۔ 1 لاکھ دفعہ روزانہ ہمارا دل دھڑکتا ہے، 1 لاکھ دفعہ، بغیر کسی پمپ کے، بغیر کسی ایکسٹرنل فیول کے، 1 لاکھ دفعہ، 1 لاکھ دفعہ۔ اچھا، اور 1 لاکھ دفعہ دھڑکنے کے بعد وہ 10,000 لیٹر خون پمپ کرتا ہے ہماری نسوں میں، ہر بندے کے۔ ایک انسان کے جسم میں جو نسوں کی لینتھ ہے نا، یہ آپ کی جو نروز ہیں، خون کی نالیاں، اس کی لینتھ اتنی زیادہ ہے کہ ایک بندے کی اگر صرف نسیں جوڑی جائیں تو زمین کے 2.5 چکر لگ سکتے ہیں۔ 40,000 کلومیٹر زمین کا سرکمفرنس ہے، 1 لاکھ کلومیٹر 2.5 چکر زمین کے لگ سکتے ہیں۔ ان ساری نسوں میں خون کا پہنچنا اور وہ خون اپنے اندر آکسیجن لے کر جائے، ایک ایک خلیے تک پہنچنا، اور خلیے کی تعداد سینکڑوں میں، ہزاروں میں، لاکھوں میں، کروڑوں میں، اربوں میں نہیں ہے۔ 100 ٹریلین سیلز ہر انسان کے اندر موجود ہیں۔ 1 ٹریلین 1000 ارب کے برابر ہے، 1000 بلین کے برابر، اور 1 ارب میں نے آپ کو بتا دیا کتنا بڑا ہے۔ تو 100,000 ارب ہر بندے کے جسم میں خلیے ہیں،
تو سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ تو آپ صاف کر ہی نہیں سکتے، آپ کو بس مختصر بتا دیتے ہیں کہ انگلینڈ جیسے 30 ملک ہوں اور ان 30 ملکوں میں صرف درخت ہی اگے ہوئے ہوں، اور ان درختوں کے جتنے پتے ہوں گے نا اتنے ایک جسم میں خلیے، اور خلیے یہ نہ سمجھے کہ وہ ایسی کوئی چیز ہے، ایک خلیے کے اندر اتنے سسٹم ہے کہ نیو یارک سٹی جتنی جگہ چاہیے اگر ہم ایک خلیہ ہمیں بنانا پڑ جائے، جو کچھ اس کے اندر سسٹم موجود ہے سوچ نہیں سکتا۔ بس انسان پھر یہی کہہ سکتا ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ابھی اسٹرونومی کی فیلڈ میں جائیں تو بندہ پاگل ہو جاتا ہے۔ آج تو ہمیں ٹیلیسکوپ کے ذریعے کیا کچھ پتا چل چکا ہے، ناسا کی رپورٹس تو آئے دن ڈسپلے ہوتی رہتی ہیں۔ اس وقت ناسا نے جو ڈسکوری کی ہے نا اس کے تحت 250 بلین گلیکسیز ہیں اس کائنات کے اندر، 250 ارب، اور ارب میں نے آپ کو بتا دیا کتنا بڑا فگر ہے۔ ہر گلیکسی میں 300 ارب سے زیادہ سورج ہیں، ان میں سے ایک سورج یہ ہے۔ اس طرح کے 300 ارب سورج صرف ہماری گلیکسی ملکی وے میں ہے، اور یہ ایک گلیکسی ہے، اور اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز اور ہیں۔ اور یہ سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ اتنا بڑا فگر ہے کہ دنیا میں جتنے سمندر ہیں ان کے کنارے پر ریت کے ذروں کی تعداد ہے نا اس سے زیادہ سٹارز اور پلانٹس اس کائنات کے اندر ہے، تو کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتا۔ اور یہ وہ چیز ہے جو انہوں نے کیلکولیٹ کی ہے۔ 3 بڑی بڑی موشنز جو ڈسکور ہوئی ہیں نا زمین کی، ان میں سے پہلی موشن یہ ہے کہ زمین ہر سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر اپنے محور کے گرد گھومتی ہے، ایک سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر، جس کی وجہ سے 24 گھنٹے میں ہمارا دن رات مکمل ہوتا ہے۔ دوسری موشن ہے زمین کی ایک سیکنڈ کے اندر، یہ تو ہوگی نا آدھا کلومیٹر، وہ ہے ایک سیکنڈ کے اندر 30 کلومیٹر سورج کے گرد۔ اور یہ اس رفتار کو کوئی سوچ سکتا ہے؟ ایک سیکنڈ میں 30 کلومیٹر، یہ گولی کی رفتار سے 60 گنا زیادہ رفتار ہے یہ، ایک سیکنڈ میں 30 کلومیٹر۔ جو تیسری موشن ہے نا وہ زمین اور پورا ہمارا یہ سولر سسٹم سمیت ہمارے سورج کے ایک سیکنڈ میں 200 کلومیٹر کی رفتار سے ایک سٹار ویگا ہے اس کی طرف پچھلے 15 ارب سال سے ٹریول کر رہے ہیں۔ ذرا آپ لینتھ دیکھ لیں، اسی لیے جو کائنات کے فاصلے ہیں وہ لائٹ ایئرز میں ماپے جاتے ہیں، وہاں تو آپ کے سب کچھ فیل ہو جاتا ہے۔ یعنی روشنی ایک سال میں جتنا فاصلہ طے کرتی ہے نا اسے کہتے ہیں لائٹ ایئر، اور روشنی جناب گھوڑے کی رفتار سے، بوئنگ کی رفتار سے، میزائل کی رفتار سے نہیں چلتی، روشنی کی رفتار ہے 3 لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ میں۔ ایک سیکنڈ میں روشنی زمین کے 7 چکر کاٹ سکتی ہے، 3 لاکھ کلومیٹر یا 1,86,000 میل، کیونکہ زمین کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر ہے، تو 7 چکر کاٹے زمین کے ایک سیکنڈ میں روشنی، ایک سیکنڈ میں 7 چکر زمین پوری کے کاٹ لے اور یہ سال تک ٹریول کرتی رہے تو وہ 1 لائٹ ایئر ہے۔ 1 لائٹ ایئر جو ہے وہ کیلکولیشن کرتے ہوئے کیلکولیٹر فیل ہو جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ ہی اللہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں جس اللہ کا تعارف یہ ہے تو بابے کدھر آ جائے بیچ میں؟ بابوں کو تو یہ جب ہم باتیں بتائیں نا تو وہ ہماری ویڈیوز دیکھ کے بیان بھی نہیں کر سکتے۔